بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شرعی کے سبق نمبر 84 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے گزشتہ ضابطے پر مزید کچھ مثالیں۔ آج ہماری عبارت جو شروع ہوتی ہے وہ وَقَذَالُ حَلَفَ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَسُ لِعَدَمِ الْإِفْهَامِ، اور ایسے ہی ہوگا کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں شخص سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، تو اس فلاں کے مرنے کے بعد اس نے اس سے بات کر لی، تو اب یہ شخص آنے سے نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی سمجھ بوجھ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَبِإِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ، اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا، جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ لَا يَحْنَسُ، بس اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا، تو اب وہ شخص آنس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْإِنسَانِ يَحْنَسُ، اور اگر وہ خنزیر کا گوشت یہ قسم کھانے کے بعد کھا لیتا ہے یا انسان کا گوشت کھا لیتا ہے تو وہ ہانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَى هَذَا الْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ الْإِحْتِرَازُ عَمَّا يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک جاننے والا شخص وہ پہلی دفعہ سنتی ہی جان لیتا ہے کہ اس قسم کا اٹھانے والا وہ بچنا چاہتا ہے اس گوشت سے جو خون سے پیدا ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ الْإِحْتِرَازُ عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمْوِيَّاتِ، پس یہاں جو بچنا لازم آئے گا وہ اس گوشت سے بچنا لازم آئے گا جو دمویات سے ہو، جو خونی جانوروں کا گوشت ہو، جو خون سے بنتا ہو۔ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ، پس حکم کا جو دائر ہونا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے وَقَذَا لَوْ حَلَفَ سے اسی گزشتہ ضابطہ پر، جس کو ہم گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، یعنی حکم کا دار و مدار علت پر ہے۔ علت کا وجود ہوگا تو حکم کا بھی ہوگا، علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ اس ضابطہ پر ہم نے اس سے پہلے 4 مثالیں مجموعی طور پہ پڑھ لی ہیں، 3 گزشتہ سبق میں پڑھی، ایک اس سے پہلے والے سبق میں پڑھی۔ آج ہم 5ویں مثال یہاں سے پڑھیں گے۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، پھر قسم کھانے والے شخص نے فلاں کے مرنے کے بعد اس سے کلام کر لیا، تو اب یہ شخص آنس نہیں ہوگا، یعنی جس نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تھی باوجود اس کے کہ اس نے بات کر لی، اب اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس قسم کی جو علت تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کو سمجھ میں آ جائے یہ ایسی بات نہیں کرے گا۔ اب چونکہ مرنے کے بعد جو یہ بات کر رہا ہے وہ سمجھنے سے اس لحاظ سے قاصر ہے کہ یہ شخص اس کی سمجھ کا ادراک نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جو علت تھی وہ افہام تھی، اس کو سمجھانا تھا، اور اب چونکہ یہ علت معدوم ہے، یہ علت نہیں پائی جا رہی، تو جب علت معدوم ہے تو حکم بھی معدوم ہوگا، اب ہانس بھی یہ شخص نہیں ہوگا، تو ہانس ہونے کا جو حکم ہے وہ بھی معدوم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک وَبِإِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى سے مصنف علیہ رحمہ اسی حوالے سے، اسی ضابطہ پر وہ 6ٹھی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھاتے ہوئے کہہ دیا
کہ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا، یعنی ٹڈی کھا لی، مچھلی کھا لی، تو وہ شخص آنس نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ شخص انسان کا گوشت کھاتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے تو اس صورت میں وہ آنس ہو جائے گا۔ یہاں دو باتیں ہیں، آپ پہلے ان کی طرف اپنی توجہ رکھیں، اس کے بعد یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صاحب زبان پہلی مرتبہ جب لحم کا نام سنتا ہے، یعنی گوشت کا لفظ سنتا ہے، تو وہ سنتے ہی سمجھ لیتا ہے کہ اس قسم کھانے کا مقصد جو ہے وہ ان چیزوں کے کھانے سے روکنا ہے جو خون سے پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ مچھلی اور ٹڈی میں خون نہیں ہوتا بلکہ ان میں رطوبت ہوتی ہے، کیونکہ خون کی پہچان یہ ہے کہ خون دھوپ میں خشک ہو جانے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان کا خون سیاہ نہیں ہوتا، یعنی مچھلی وغیرہ کا یا ٹڈی وغیرہ کا، بلکہ وہ سفید ہو جاتا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں خون نہیں ہے بلکہ خون کے مشابہ، خون سے ملتی جلتی کوئی رطوبت ہے۔ مچھلی اور ٹڈی میں خون نہ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ یہ دیگر خون والے جانوروں کی طرح ذبح نہیں ہوتے۔ خصوصاً مچھلی میں خون نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور خون والا جانور پانی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جب قسم کھانے والے نے مطلقاً گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو مطلق کے متعلق چونکہ قاعدہ ہے المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، کہ مطلق کو تو اس کے فرد کامل کی طرف پھیرا جائے گا، اور فرد کامل وہ گوشت ہے جس میں خون ہونے کی وجہ سے شدت پائی جائے، جبکہ مچھلی کے گوشت میں تو خون نہ ہونے کی وجہ سے شدت کا پہلو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مچھلی کا گوشت فرد کامل نہیں تو علت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی علت کیا ہے؟ خون کا ہونا۔ اب خون ہی نہیں ہے تو حکم بھی معدوم ہوگا، حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اور حکم کیا تھا؟ وہ حانس ہونا تھا۔ تو اس صورت میں کہ جب حالف نے بغیر نیت کے قسم کھائی ہو، اگر مچھلی کی نیت بھی کی ہو تو پھر مچھلی کھانے سے بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت کھانے سے حانس نہ ہونے کی وجہ عرف عام بھی ہے، چونکہ قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں مچھلی فروش جو ہے اس کو گوشت فروش نہیں کہا جاتا، یعنی کسائی کا اطلاق جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، گوشت فروش کو قصاب بولا جاتا ہے، تو وہ مچھلی والے کو نہیں بولا جاتا، حالانکہ مچھلی تو وہ بھی بیچتا ہے، اگر گوشت فروش ہی بولنا ہے تو پھر اس کو بھی بولا جائے، لیکن اس کو نہیں بولا جاتا، اس سے یہ نہیں کہا جاتا۔ ہر دور کے کاروبار کرنے والوں کے نام کا الگ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ مچھلی فروش گوشت فروش نہیں ہے، اور قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ چونکہ عرف میں مچھلی گوشت نہیں، لہٰذا علت یعنی کہ گوشت ہونا، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو حکم ہے یعنی حانس ہونا وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بولا تھا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور مچھلی کا گوشت گویا گوشت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے مچھلی کھائی بھی تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حانس نہیں ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ انسان اور خنزیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے، مگر گوشت کا اطلاق تو ان پر ہوتا ہے، اگرچہ کھانا حرام ہے، لیکن اگر وہ کھا لیتا ہے، انسان کا گوشت کھاتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہے، تو چونکہ ان کا گوشت خون ہی سے بنتا ہے، اور حالف یعنی جو قسم کھانے والا ہے اس کا لحم سے مراد بھی وہی گوشت تھا جو خون سے بنتا ہو، اور انسان ہو یا خنزیر ہو ان کا گوشت خون سے بنتا ہے، تو لہٰذا علت یعنی خون کے سے پیدا شدہ جو گوشت ہے، اس علت کے ہونے کی وجہ سے جو حکم ہوگا کہ قسم ٹوٹ جانا، حانس ہو جانا، یہ بھی موجود ہوگا۔ تو اصل ضابطہ وہی ہے، جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا۔ علت چونکہ آخری جو ہم نے مثال پڑھی اس میں علت یہ ہے کہ خون سے جو پیدا ہوا گوشت ہے، جو خون سے بننے والا گوشت ہے، وہ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ قسم کھائی ہے تو جہاں جہاں خون والا گوشت ہوگا یہ علت ہوگی، جو خون سے بنا تھا
وہاں حکم بھی پھر خانص ہونے کا لگتا جائے گا. لیکن اگر خون سے پیدا شدہ گوشت نہیں کھایا گیا تو چونکہ علت نہیں پائی گئی، لہٰذا اس پر حکم قسم کے توڑنے کا بھی وہ حکم نہیں لگے گا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. آج کے سبق میں ہم نے علت جہاں ہوگی حکم وہاں ہوگا، علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا، اس اصول کے حوالے سے آج ہم نے مزید کچھ مثالیں پڑھی. ان کو اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا، اگر مرنے کے بعد اس سے بات کرتا ہے تو قسم کا کیا حکم ہوگا؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو کیا مچھلی کھانے سے خانص ہوگا یا نہیں؟ بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.